الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، کیا اس دنیا میں سب میری طرح نابینا ہے؟ کیا کوئی آنکھ والا بھی ہے جو میری پریشانی کو سمجھ سکے، جو میری مدد کر سکے؟ پتہ ہے جب میں گھر سے نکلتا ہوں نا تو سوچتا ہوں کہ گھر واپس پہنچوں گا بھی یا نہیں، کبھی یہاں گر جاتا ہوں تو کبھی وہاں گر جاتا ہوں، کوئی میری مدد نہیں کر رہا، کوئی میرا سہارا نہیں بن رہا۔ بیٹا آپ کے پاس تو صرف آنکھیں نہیں، باقی اللہ پاک کی ہر نعمت موجود ہے، اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا، لیکن میرا یہ بیٹا اس کا اس دنیا میں ہونا نہ ہونے کے برابر ہے۔ آواز دیتا ہوں تو سنتا نہیں، کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو سمجھتا نہیں، کچھ کھیلنے کو کہو تو کھیلتا نہیں، کچھ پڑھتا لکھتا نہیں، کسی کے ساتھ مل جل کر بیٹھتا نہیں۔ بہت مشکلوں سے گزر کر ہم اسے پال رہے ہیں۔ میرا یہ بیٹا اوٹیزم کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اولاد اللہ پاک کی طرف سے ایک بہترین نعمت ہے۔ کوئی بھی ماں کوئی بھی باپ اپنے بچوں کو تکلیف میں ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ہے کوئی جو میرے اس بچے کی مدد کرے؟ ہے کوئی جو میرے اس بچے کو آپ بچوں کی طرح زندگی دلانے والا بنا دے؟ کوئی جو میرے اس بچے کو آپ بچوں کی طرح زندگی سکھا دے؟ کوئی؟ بھائی آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس رہنے کے لیے چھت تو ہے جس کے نیچے آپ اور آپ کی فیملی رہ رہے ہیں، لیکن میرا کیا؟ میرے پاس تو رہنے کے لیے چھت بھی نہیں، میری روزی روٹی کمانے کے ذرائع سب چلے گئے، مویشی چلے گئے۔ ارے میں تو گاؤں کا رہنے والا ہوں، پائی پائی جمع کر کے اپنی بیٹی کے جہیز کا سامان اکٹھا کیا تھا، سوچا تھا کہ اسے بیاہ کر سکون کی زندگی گزرے گی، سکھ کا سانس لوں گا، سب بہ گیا، سب سیلاب کی نظر ہو گیا۔ میری محنت، میرا مال، میرا گھر سب تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، بھائیوں، آپ سب کے پاس زندگی ہے اور صحت بھی، یہی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور میں تو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں۔ میرے پاس تو زندگی کے دن بھی تھوڑے ہیں۔ میرے دوست مجھ سے بچھڑتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ اگلی باری میری نہ ہو۔ جب مجھے خون کی ضرورت پڑتی ہے نا تو میرے بابا جان خون کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں اور کسی بھی طرح خون ارینج کرتے ہیں۔ اور پتہ ہے کبھی خون ملنے میں دیر ہو یا چانسز کم ہو تو میری زندگی سالوں، مہینوں اور ہفتوں سے بھی کم ہو کر دنوں کی محتاج رہ جاتی ہے۔ کون ہے جو ہماری اس مہنگائی کے دور میں مدد کرے؟ کون ہے
کون ہے جو ہمارے درد کو سمجھے؟ ہے کوئی ہے کوئی جو ہمیں خون عطیہ کرے میرے پیارے اور اسلامی زندگی بخشے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مصیبت زدہ ہمارے اسٹیج پر آئے، ہمیں لگا وہ واقعی بڑے مصیبت زدہ ہیں کیونکہ وہ نابینا تھے، مگر جب دوسرے مصیبت زدہ آئے اور جن کے بچے کو آٹزم یعنی ایسے مرض جس میں بچے نہ کھڑے پراپر ہو سکتے ہیں، نہ بات پراپر کر سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، ماں باپ سنبھال نہیں سکتے، وہ چیخو پکار کرتے رہتے ہیں، جب وہ دیکھا تو لگا کہ شاید یہ زیادہ دکھی ہیں۔ مگر جب اس کے بعد ایک سیلاب زدہ ہمارے اسٹیج پر آئے کہ جن کا سب کچھ بہہ گیا، کچھ لمحوں میں ان کا گھر بھی بہہ گیا، ان کے مویشی بھی بہہ گئے، وہ امیر سے غریب ہو گئے، وہ زکوٰۃ دینے والے تھے اور زکوٰۃ لینے والے بن گئے، تو سوچے اس پر کیسی گزری ہوگی۔ لیکن ان تمام کے بعد جب یہ بچہ ہمارے پاس آیا کہ جو تھیلیسیمیا کا مریض، اور جناب 15 دن کے بعد اسے خون چاہیے ہوتا ہے، ذرا سوچے تو صحیح کہ ان کے ماں باپ کیسے جیتے ہوں گے آج کی مہنگائی کے دور میں، ہر 15 دن بعد خون ارینج کرنا ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے تو میں یہ درس دینا چاہوں گا کہ یقیناً اللہ پاک ان کو ان آفتوں سے بچائے، یہ ایک فرضی خاکہ ہے، مگر ان لوگوں نے ہم سب کو ایک پیغام دیا ہے کہ ہمیں بعض اوقات لگتا ہے میں ہی سب سے بڑا دکھی ہوں، میں ہی سب سے بڑی مصیبت میں ہوں، میرا غم سب سے زیادہ ہے، مگر شاید ہمیں بڑے بڑے غموں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، ہم شکر ادا نہیں کر رہے کہ اللہ نے ہمیں کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ برائے کرم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے واقعی ہمیں کروڑوں سے اچھا بنایا۔ لوگ بہت دکھی ہیں، آپ جس بھی پرابلم میں ہیں اس سے بڑی پرابلم میں لوگ موجود ہیں۔ تو پہلا درس تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم صبر کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ اور اب آئیے ہم کچھ دیکھتے ہیں۔ میرے بچے، آپ نے کہا کہ ہے کوئی جو اس مہنگائی کے دور میں آپ کو خون دے، اور واقعی یہ بہت مشکل کام ہے، لوگ پیسے تو دے دیتے ہیں، خون نہیں دیتے۔ بیٹا میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں، اور ہمارے ناظرین بھی ذرا اسکرین کی طرف دیکھیں گے کہ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک مرد کلندر کی آواز پر آج تک پوری دنیا کے اندر شاید ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ کتنے ہزاروں لوگوں کی جان بچائی گئی FGRF کے کام کے ذریعے۔ آئیے کچھ دیکھتے ہیں۔ تھیلیسیمیا کے ان ننھے بچوں کی زندگی کو خطرے سے نکالنے کے لیے نان پروفٹ آرگنائزیشن جس کا نام دعوت اسلامی ہے، اس کے فاؤنڈر امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری نے اعلان کیا، یہ بچے یا اس طرح کے مریض جو ہے نا، شدید تکلیف کا ان کو سامنا ہوگا، اور سارے عاشقان رسول ہمت کریں اور اپنے ان بیچارے دکھیارے بچوں کی مدد کریں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی لوگ اپنے گھروں سے نکل کر سفر کر کے ان ننھے پھولوں کی زندگی کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کا رسک لے کر بلڈ سینٹرز پہنچے اور خون کا عطیہ دیا۔ ماشاءاللہ، آپ نے دیکھا کہ اس جیسے ہزاروں لوگوں کی جان بچ چکی ہے۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی، یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دعوے میں میں سچا ہوں کہ اب تک 75,000 سے زیادہ 75,632 جو مجھے فگر ملا ہے خون کی بوتلیں اب تک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے تھیلیسیمیا اور دیگر مریضوں کو دی ہیں۔ یہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں کسی ایک سنگل NGO نے اب تک یہ کام نہیں کیا جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے کر دکھایا۔ تو بیٹا آپ کو یا ایسے جتنے مریض ہیں ان کو خون کی ضرورت ہو تو دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF حاصل ہے۔ اب چلتے ہیں اس دکھی والد کی طرف، آئیے دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کا شعبہ FRC معذور بچوں کے لیے کیا کر رہا ہے، اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں۔ دنیا بھر میں فلاحی کاموں کے حوالے سے پیش رہنے والے ادارے FGRF نے سال 2021 جنوری میں فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کیا، جس کا مقصد ڈفرینٹلی ایبل بچوں کو اس قابل بنانا کہ وہ عام بچوں کی طرح زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں۔ فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہر قسم کے دماغی، جسمانی اور ذہنی کمزوریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ دیکھ نہ رہ جائے کوئی سے سکتا۔ بھائی آپ کہاں رہتے ہیں؟ ملیر سے آئے ہیں۔ اچھا چلیں، آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ کراچی میں ایک شارع فیصل کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ہمارا سینٹر ہے وہ ملیر میں ہے۔ اپنے اس بچے کو، یہ بیٹے کو لے کر جائیے گا انشاءاللہ، اللہ کرے گا یہ بولے گا بھی اور یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی، آپ ادھر ہی رہیے گا انشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں ہمارے سیلاب زدہ بھائی کی طرف۔ آئیے ناظرین، آپ ہی کی دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے جب سیلاب آتا ہے، جب آفت آتی ہے، جب مصیبت آتی ہے تو کیسا کردار ادا کرتے ہیں، اس کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں آپ۔ راضی ہوں جس
वो काम मुझ से ले ले। नाज़रीन, सैलाब को गुजरे आज 2.25 साल हो गए हैं और FGRF ग्राउंड पर है। दावत इस्लामी के लोग ग्राउंड पर हैं और अपने लोगों की मदद करने में मसरूफ़ हैं। अल्लाह की रहमत से अब तक अरबों रुपए की इमदाद सैलाब मुतासरीन की पाकिस्तान में कर चुके हैं। और आज अगर बात करूँ 1 नवंबर की, अभी भी हम अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड पर हाजिर हैं और लाड़काना में मौजूद हैं और इस वक्त हम कैश डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अरबों रुपए की इमदाद के जरिए हजारों घर बना के दे दिए, करोड़ों रुपए की कैश डिस्ट्रीब्यूशन और जनाब सैलाब ज़दगान के जो किसान हैं उन पे बीज की तकसीम, और अब भी इमदाद का सिलसिला जारी है। और सिर्फ यही नहीं, जो सीरिया और तुर्किया के ज़लज़ला ज़दगान हैं उनकी इमदाद का सिलसिला, गज़ा के मुसलमान इस वक्त परेशान हैं उनकी इमदाद का सिलसिला, आपकी FGRF दुखी दिलों का सहारा बन रही है। अब नाज़रीन चलते हैं हमारे वो पहले मदनी मुन्ने जो देख नहीं पाते, जिन्होंने ये रोल प्ले किया। आइए कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी इस वक्त हजारों स्पेशल पर्सन्स यानी खुसूसी अफराद की तरबियत कर चुकी है। नाबीना आशिकान रसूल को दीनी तालीम फराहम करने के लिए ब्रेल रस्मुल खत में तकरीबन 26 किताबें तैयार हो चुकी हैं, जिनमें से 6 किताबें बशमूल मदनी कायदा शाया हो चुकी हैं और इस हवाले से मजीद पर काम जारी है। नाबीना बच्चों को हाफिज कुरान बनाने और नाजरा पढ़ाने के लिए मदारिसुल मदीना बराए नाबीना, जहां बच्चों को मुफ्त क़याम, अकोमोडेशन और खाने की सहूलियात फराहम की जाती हैं। इन मदारिसुल मदीना से अब तक 4 नाबीना अफराद मुकम्मल हाफिज बन चुके हैं। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से मुस्तफीद होते हुए 15 नाबीना इस्लामी भाई आलिम कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं। माशाअल्लाह प्यारे इस्लामी भाइयों, कौन सा शोबा है, कौन सी खिदमत है और कौन से दुखी हैं जिनकी दावत इस्लामी मदद नहीं करती। गुनाहों के मरीजों का इलाज भी हो रहा है और जनाब दुखियारे मुसलमानों की मदद भी हो रही है।